السلام علیکم ویورز، آج ہم میڈیکل ٹرمینالوجی کے پارٹ 10 میں دو میڈیکل ٹرمز کو ڈسکس کریں گے. سمپل ہے، تھوڑا سا توجہ چاہیے ہوگا. فار ایگزامپل نمبر 1 ہے پولپ. پولپ جو ہے یہ ایک ماس، ایک ایکسٹرا گروتھ ہے جو اکثر باڈی کے جو کیویٹیز ہیں لائک نیزل کیویٹی، لائک کولون یا اس قسم کی کیویٹیز میں کیویٹی کے جو اندرونی دیوار ہے اس پہ پیدا ہوتا ہے. یہاں پر پولپ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی چند جگہیں یا چند مثالیں دینے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل نیزل پولپ، تو وہی پولپ مینس ایکسٹرا گروتھ، کوئی بھی ماس پیدا ہوا کہاں پہ؟ کیویٹی، باڈی کیویٹی کے اندرونی دیوار پر. تو اگر یہ باڈی کیویٹی کے نیزل کیویٹی کے اندرونی دیوار پر اس قسم کی کوئی ماس ہو تو وہ نیزل پولپ کہلائے گا. از اٹ کلیئر؟ سمپل. اس کے علاوہ اس پولپ کی جو دوسری جگہوں پہ نمودار ہونا ہے اس میں ایک ہے کولون جو لارج انٹسٹائن ہے. وہاں پر اگر یہ پیدا ہو، وہاں کا اگر یہ پولپ ہو تو اس کو کولون پولپ کہا جائے گا. یہ جو پولپ کا لفظ ہے یہ ہر جگہ پہ آئے گا. اسی طرح ریکٹم میں اگر یہ پایا جائے، پیدا ہو جائے تو ریکٹل پولپ کہا جائے گا. بعض اوقات یہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم یا دونوں جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ریکٹم میں بھی اور کولون جو لارج انٹسٹائن ہے اس میں بھی، تو پھر کولو ریکٹل پولپ کہلائے گا. مینس کہ دونوں جگہوں پہ ہے. ایک لفظ لکھا ہے فائبرس. فائبرس پولپ، پولپ ہے لیکن اس کی جو سٹرکچر ہے وہ فائبر ٹیشو سے بنا ہوا ہے، تو فائبرس پولپ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک لفظ ہے میوکس پولپ. تو وہ پولپ، وہ ماس، وہ گروتھ جو میوکس اس میں اندر پایا جاتا ہو، میوکس سے بنا ہو، تو میوکس پولپ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور لفظ جو آپ کو آلریڈی ایک پارٹ میں بتایا گیا ہے، ایکٹومی، کہ سرجیکل ریموول ہے. تو چونکہ یہ پولپ کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے تو تھوڑا سا بہتر سمجھنے کے لیے یہ ٹرم بھی یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، پولیپیکٹومی. جو پولپ ہے اس کی اگر سرجیکل ریموول ہوتی ہے تو پولیپیکٹومی کا لفظ اس کے لیے یوز ہوگا. ڈیئرز، اسی طرح ایک اور لفظ یہاں پہ لکھا گیا ہے، دیٹ از میگیلی. کیا؟ میگیلی. میگیلی مینس کہ انلارجمنٹ ہے. کسی بھی پارٹ آف دا باڈی میں اگر انلارجمنٹ ہو، وہ سائز میں بہت بڑا ہوا ہو، تو وہاں پر یہ میگیلی کا لفظ ملے گا. اب میگیلی کہاں پہ ہے؟ یہ انلارجمنٹ کہاں پہ، کس پارٹ آف دا باڈی میں ہے؟ وہ جو پہلا والا جو جس کو ہم پریفکس کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ میگیلی جو ہے دس از سفکس. یہ روٹ ورڈ ہے. مینس کہ کس پارٹ آف دا باڈی میں وہ انلارجمنٹ ہوئی ہے. تو یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ ویئر دس انلارجمنٹ از اکرڈ، کہاں پہ انلارجمنٹ ہوئی ہے. سمپل سی باتیں ہیں یہاں پر بھی، کوئی مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کارڈیو میگیلی، کارڈیو ایز یو نو ہارٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، دل کے لیے یوز ہوتا ہے. تو کارڈیو میگیلی مینس کہ جو ہارٹ ہے وہ انلارج ہے، ہارٹ کی جو سائز ہے اس میں انلارجمنٹ ہوئی ہے. اسی طرح سمپل نیفرو ہے، یو شوڈ نو، یا ابھی آپ اس کو جان لیں کہ نیفرو کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا
تو کڈنی ریلیٹڈ بات ہوگی، کڈنی سے متعلقہ بات ہوگی. تو اب کیا بات ہے؟ نیفرومیگیلی. کڈنی سے متعلقہ کیا ہے؟ انلارجمنٹ ہے. کڈنی میں انلارجمنٹ ہے، جو اس کا جو سائز ہے وہ نارمل سے. سیم ایک لفظ ہے ایڈینومیگیلی. ڈیئرز، ایڈینو کا لفظ بار بار آیا ہے کہ گلینڈز کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی بھی کوئی بھی گلینڈ ہو. تو اگر کوئی بھی گلینڈ انلارج ہوا ہو تو کامن اس کو لیے کیا کہیں گے؟ ایڈینومیگیلی. اسی طرح تھائرومیگیلی، جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کی اگر انلارجمنٹ ہوئی ہو تو تھائرومیگیلی کا لفظ استعمال ہوگا. اب ہیپیٹو، اٹ از آلسو گلینڈ. اس گلینڈ میں اگر انلارجمنٹ ہو تو ہیپیٹومیگیلی کہلائے گا. اب یہاں پر یہ بھی گلینڈ ہے، یہ بھی گلینڈ ہے، لیکن یہ ٹیپیکل ایک ہی گلینڈ کے بارے میں جو لیور ہے بتایا جا رہا ہے، اور یہ کامن کوئی بھی گلینڈ ہو سکتا ہے. تو ہیپیٹومیگیلی سے کیا مراد ہوگا؟ ہیپیٹومیگیلی سے یہ مراد ہوگا کہ جو لیور ہے وہ نارمل سے بڑھا ہوا ہے سائز میں، اس کی انلارجمنٹ ہوئی ہے. ایک اور سپلین ہے، سمپل سپلینومیگیلی ہوگا. سپلینومیگیلی کہلائے گا جب سپلین میں نارمل سے زیادہ اس کی سائز بڑی ہوئی ہو، اس میں اگر انلارجمنٹ ہو تو سپلینومیگیلی یہاں پر استعمال ہوگا. ایک بات ہے تو تاکہ اس کو تھوڑا سا ایزیلی سمجھ سکے، جس طرح یہاں پہ آپ کو کولو ریکٹل پولپ میں بتا دیا کہ دونوں میں پولپ ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہیپیٹوس سپلینومیگیلی مینس کہ یہ جو انلارجمنٹ ہے یہ دونوں آرگن لیور اور سپلین میں آپ کو اس کی انلارجمنٹ ملے گی. ویورز، صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. سمپل سی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی تب یاد ہوگی جب آپ اس کو بار بار دیکھیں گے، پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. تو نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ کسی ایک اور دو میڈیکل ٹرم کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک اللہ حافظ، خوش رہو.